الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے جو ہماری نشست تھی، اس نشست میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، آپ حضرات کی فضیلت، آپ حضرات سے متعلق ہمارا عقیدہ اور ان حضرات کے مناقب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مرتبہ اور مقام دیا ہے تو وہ من جمیع تمام صحابہ اکرام کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے. ہاں، ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ضرور حاصل ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو فضیلت والا مرتبہ اور ایک رتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. ہم نے یہ بات ذکر کی تھی، دور حاضر کے اندر مختلف قسم کے جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق طرح طرح کی گفتگو اس زمانے میں جو ہے وہ کرنے والے وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے جو ہے وہ بارے میں عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور کئی قسم کے شک اور شبہات جو ہے وہ دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسی جو ہے عنوان کو اس دوسرے جمعے بھی ہم نے جو ہے اپنا موضوع بنایا ہے. اور اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب تک ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ نہیں کریں گے اور ان کے احوال ہم نہیں جانیں گے تو ہمیں معلوم کیسے چلے گا کہ وہ کون ہستیاں تھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کن کن خصوصیات سے نوازا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی
دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ہیں کہ جس قربانیوں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو انسان حیران رہ جائے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں اٹھائیں. اس زمانے میں صرف تذکرے رہ گئے ہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں. اس پر عمل کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اور قوی ایمان کی ضرورت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ نام لیتے ہیں ابو ذر غفاری، یہ غفاری نہیں، یہ غفاری ہے، غین کے زیر کے ساتھ. اور یہ غفار ایک قبیلہ تھا، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا نام جندب بن جنادہ ان کا اپنا نام تھا. ان کو ان کے بھائی حضرت انیس نے یہ خبر دی کہ جی سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نبی آئے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے جو ہے مالا مال کیا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو بھی اسلام کے اندر داخل کرو اور اللہ کا تعارف کراؤ. انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ اگر اس طریقے کی بات ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ مکہ چلے جائیں. یہ مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے اور وہاں کے احوال لے کر آئے. بھائی وہاں گئے، وہاں کے احوال لیے اور احوال لے کر آئے. یہ بتلایا کہ جی وہاں پر یہ بات سچ ہے کہ ایک نبی آئے ہیں اور اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شدید مخالفت ہے، ان کی اس وقت میں شدید مخالفت ہے. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مکہ جاؤں گا اور اس نبی سے ملاقات کر کے آؤں گا. آپ نے مکہ کا سفر شروع کیا اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے تو آپ نے بڑا تلاش کیا کہ ایسی مجلس ہو، کوئی ایسی جو ہے وہ جگہ مل جائے جہاں پر جو ہے وہ یہ نبی موجود ہوں، میں ان سے ملاقات کروں اور ان سے جو ہے نا اپنا تعارف کراؤں اور ان کی بات کو میں سنوں یہ کہتے کیا ہیں. صبح کو پہنچے، شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، لیکن کوئی بندہ ایسا نہ ملا، نہ ایسی کوئی چیز نظر آئی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور پوچھتے کسی سے اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ ان کی مخالفت بہت شدید تھی. جو ان کا نام لیتا تھا تو اس آدمی کو پکڑ لیتے تھے. تم ان کا نام کیسے لے رہے؟ ابھی آگے اور پتہ چلے گا کہ کس طریقے کے حالات تھے. بہرحال جب شام ہو گئی، شام سے رات ہوئی تو جو ہے وہ مسجد حرام میں ہی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور سونے کے لیے کہ صبح دیکھیں گے کیا ہونا ہے. تو جیسے ہی آپ چادر اوڑھ کے لیٹے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور یہ پوچھا کہ آپ مسافر ہیں؟ کہا جی مسافر ہوں. کہا آ جائیں میرے ساتھ، میرے گھر چلے. آپ میرے گھر چلے جی. گھر لے گئے، گھر لے جا کر جو ہے وہ کھانا وانا کھلایا. کہا یہ بستر ہے، آپ اس پہ آرام کریں، پھر صبح انشاءاللہ دیکھتے ہیں. کوئی اور بات نہیں کری اور جو ہے وہ کھانا کھایا، آرام کر لیا. صبح ہوئی، کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ مسجد حرام چھوڑ دیتا ہوں. دوبارہ مسجد حرام چھوڑ دی. پھر آپ نے پورا دن گزارا لیکن آپ کو جو ہے اس نبی سے ملاقات کا موقع نہیں ملا. کوئی ایسی صورت ہی سامنے نہیں آئی اور نہ کسی سے پوچھ سکتے تھے. رات ہوئی، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ جی آپ وہی مسافر ہیں؟ جی مسافر. آئے میرے ساتھ چلے. اپنے ساتھ گھر لے گئے، کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، سلا دیا. کوئی بات نہیں کی. دوسرے دن بھی ایسا ہوا. جب دوسرے دن مسجد حرام پہنچے، پورا دن گزار دیا اور رات ہوئی، پھر چادر اوڑھ کے سونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے ساتھ لے گئے، کھانا میں کھلایا اور جو ہے وہ سلا دیا. جب سلانے کے لیے لٹانے لگے تو کہا کہ آج آپ سے ہماری تیسری ملاقات ہے، آج تیسرا دن ہے آپ کو. اگر آپ محسوس نہ کریں اس بات کو تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو بہرحال مخالفت شدید تھی، لیکن چونکہ 3 دن میں مانوسیت ہو جاتی ہے نا، بندے کو پہچان لیتا ہے. یہاں سے لاہور تک کا سفر کریں ٹرین میں، پہچان لیتے بندہ سامنے کیسا ہے جو ہمارے ساتھ ہماری ٹرین میں ہمارے ڈبے میں سفر کر رہا ہے، کیا آدمی ہے. تو بہرحال تو کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور میرے بھائی نے ان کے بارے میں جو ہے نا وہ خبر دی ہے، تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا. اچھا آپ ان سے ملنے کے لیے آئے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا؟ وہ ایمان لا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ آرام سے سوئیں
صبح اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. رات سو گئے, صبح اٹھے تو کہا کہ میں آج آپ کی اس نبی سے ملاقات جو ہے وہ کرواتا ہوں, آپ کو لے کر جاتا ہوں. لیکن ایک بات ذرا سمجھ لیجیے, بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں نا, اور جس جگہ پر میں خطرہ محسوس کروں گا تو وہاں میں تھوڑا کنارے پہ بیٹھ جاؤں گا اور اپنے جوتے کے جو تسمے ہیں اس تسمے کو میں ٹھیک کرنے لگوں گا. آپ سمجھ جائیے گا کوئی نہ کوئی خطرہ ہے, آپ نہ رکیے گا, آپ چلے جائیے گا, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں, اور جو میرے ساتھ ہوگا اس کو یہ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ تم اس بندے کو کہاں لے کر جا رہے ہو. اس لیے آپ نے ایسا ظاہر کرنا ہے کہ آپ کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ اپنا سفر کر رہے ہیں, میں اپنا سفر کر رہا ہوں. بہرحال اب آپ دیکھیں کتنی احتیاط تھی اور کیا صورتحال ہوگی. اس وقت کا زمانہ دیکھیں اور اس وقت دور اسلام کا زمانہ دیکھیں. اس وقت اسلام پر عمل کرنا شدید مشکل, لیکن عمل کرنے کے لیے تیار تھے, اور دور حاضر کے اندر اسلام پر عمل کرنا انتہائی آسان, لیکن عمل کرنے والے ہی نہیں, عمل کرنے کے لیے تیاری نہیں. کتنا فرق آ گیا. بہرحال آپ سفر میں ساتھ ہوئے, اور جب جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, آپ سے ملاقات کے بعد آپ نے اپنا تعارف کرایا اور یہ فرمایا کہ جی میں جو ہے وہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, آپ کے بارے میں سنا تھا, آپ سے ملاقات کا شوق ہوا, ملاقات کے لیے آ گیا. آپ بتلائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو حضور کس کی دعوت دیتے تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, بس اس کی دعوت دی. جب بات سنی, دیکھیں جو دین کی دعوت ہوتی ہے اور جو دین کی بات ہوتی ہے وہ اثر کیے بغیر رہ جائے ہو نہیں سکتا. اور لسان اتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اتھر سے دین کی دعوت نکلے اور اس کا اثر نہ ہو, ایسا اثر ہوا کہ فوراً کہا کہ بھئی مجھے بھی اس مذہب میں داخل کر لیجیے جس مذہب کو جس کی آپ دعوت دیتے ہیں. آپ نے اسلام قبول کر لیا, اور جب اسلام قبول کیا تو فرمایا کہ میرے لائق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ابھی آپ اپنے غفار قبیلے میں چلے جائیں, ابھی حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیں, جب ہمارا جو ہے وہ غلبہ ہوگا آپ آ جائیے گا, پھر انشاءاللہ جو آپ ہمارے ساتھ زندگی گزاریے گا, ابھی فی الوقت آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں. تو فرمانے لگے کہ حضور جب سے اسلام دل میں آیا ہے, کتنا ٹائم ہو اسلام آیا؟ سال ہو گیا تھا, چند منٹ ہوئے. کہا کہ جب سے اسلام دل میں آیا ہے نا, دل چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کر دوں. اسلام چھپتا نہیں ہے مجھ سے, اسلام مجھ سے نہیں چھپتا, تو میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے, جس مسجد حرام میں یہ پوچھنا مشکل تھا کہ یہاں حضور کون ہے, اس مسجد حرام میں تشریف لے گئے. قریش مکہ کے سرداران قریش وہاں بیٹھے ہیں, یہ عتبہ, یہ شیبہ, یہ سب بیٹھے تھے, اور وہاں پہنچے اور کہا کہ جی یہ قریش مکہ, یہ سرداران قریش میری طرف متوجہ ہو جاؤ, دیکھو جی اشہد ان محمد رسول اللہ, میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر ہونا کیا تھا, سارے سرداران قریش جمع ہو گئے, پورا قریش جمع ہو گیا, اور اتنی پٹائی کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. کسی نے اسلام کے لیے ایک کانٹا بھی ہمیں چبایا, دنیا کے لیے تو اتنی مشقتیں برداشت کی ہے کہ ایک راتوں نہیں سوئے ہم, اور دین اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آج چند نادان لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کے اسلام کے اظہار پر ان پر ہاتھ اٹھے. ایک شخص آیا, وہ کہنے لگا کہ قریش مکہ کے سرداران کو ہٹو یہاں سے, یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے, تمہارا جو بھی تجارتی قافلہ آتا ہے وہ قبیلہ غفار سے ہوتا ہوا آتا ہے, اگر تم نے اس کو کچھ کہہ دیا اور اس کو مار دیا, اس کو کچھ ہو گیا تو تمہارے قافلے کو چھوڑیں گے نہیں, وہ گزرنے نہیں دیں گے, تمہیں گزرنے نہیں دیں گے, اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا, چلے گئے. زخم بھی آئے, چہرہ سوج گیا, اور اگلا دن جب آیا تو دوبارہ وہیں آیا, دوبارہ مسجد حرام میں پہنچ گئے, اور دوبارہ مسجد حرام میں پہنچ گیا. پھر اعلان کیا, ارے بھائی ایک سردار نے قریش سنو, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب انہوں نے بات دیکھی کہ کل اس کو اتنا ہم نے مارا, یہ ابھی بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ عشق تھا, وہ محبت تھی, وہ تعلق تھا, وہ اسلام دل میں جگہ کر گیا تھا. بس پھر آپ نے جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کیا, پھر ان لوگوں نے ماننا شروع کیا, یہاں تک کہ ایک وہی بندہ آیا, اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, ورنہ تمہارے قبیلے, تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ جب گزر کر یہاں سے وہاں سے آئے گا تو یہ لوگ تمہیں پھر گزرنے نہیں دیں گے. اس طریقے کے حالات صحابہ پر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند, ستاروں کے مانند.
بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے، ابو بکر کی اقتداء کرو گے، تم ابو سفیان کی اقتداء کرو گے، تم معاویہ ابن ابی سفیان کی اقتداء کرو گے، اہتدیتم تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا نا کہ آئندہ زمانہ کیا آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنا یوٹیوب چینل پروموٹ کرنے کے لیے، اس اپنی سستی گھٹیا شہرت حاصل کرنے کے لیے میرے صحابہ کو تختہ مشمت بنانا، ان پر انگلی مت اٹھانا، ان پر اعتراضات مت کرنا، ان کی زندگی کو شک و شبہات والی زندگی مت بنانا، ان کے ایمان کو شک و شبہات والا ایمان بنا کر لوگوں کے سامنے مت پیش کرنا۔ میں ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تم نشانی پہ مت رکھنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حضور سے بغض رکھنے والا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینی ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کی جو قربانیاں ہیں ہم اس قربانیوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ قریش کے گھرانے کا ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، نوجوان ہے، باپ کا ان کے بچپنے میں انتقال ہو گیا، تو جب انتقال ہوا تو پرورش کس نے کی؟ اماں نے پرورش کی۔ تو اماں نے پرورش کی، کچھ بڑے ہوئے، ایمان لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ ایمان لیا ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، عرب جو ہے زمانے جاہلیت میں خواتین کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو اصل جو ان کے گھر کا سربراہ مقرر ہوا وہ ان کا چچا مقرر ہوا۔ اب جب چچا کو پتہ چلا نا کہ جی یہ مسلمان ہو گیا اور یہ کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے، تو پھر چچا نے بلایا، کہا کہ تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑتا ہے، تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑتا ہے تو کس دین پر عمل کرنے لگ گیا؟ بتایا کہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے لگ گیا، اور ان کو میں نے نبی مانا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں موحد ہو گیا۔ تو کہا اچھا، جب تو اپنے ابا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ابا کے گھر سے بھی نکل جا، یہاں سے نکل جا، تیرے ابا کے گھر پہ ابا کی دولت پر بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دے۔ یہ سوچا تھا کہ ناز و نعمت میں زندگی گزاری ہے، ایک لباس مصعب ابن عمیر کا 200 درہم کا تھا، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ اس زمانے میں شاید کوئی پہنتا ہو۔ درہم کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاندی کے سکوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں درہم، 200 درہم کا ایک جوڑا، اور ایسے معطر رہتے، جس گلی سے گزرتے تو پتہ لگتا ہے اس گلی سے یہ شہزادہ گزرا، اتنے معطر، ایسے خاص عطر لگاتے۔ تو چچا نے یہ سوچا کہ جی اتنی آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں، میں گھر سے نکال دوں گا تو شاید کچھ طبیعت سنبھل جائے، اور یہ کہنے لگے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، مجھے تو یہ آسانی والی زندگی چاہیے، مجھے تو ایئر کنڈیشن والی زندگی چاہیے، میں اسی میں رہوں۔ لیکن وہی بات کہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہی، قال سلام علیک، جب باپ نے کہا نا وہجرنی ملیا، ہٹ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، ابا کو یہ کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چچا جان، میں جاتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اللہ سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں۔ وہاں سے نکل گئے، جب جانے لگے نا تو چچا نے روک لیا، کہا کہ جس باپ کے دین کو تو نے چھوڑا، اس باپ کی دولت بھی ہم نے تجھ سے لے لی، یہ جو لباس پہنا ہے نا یہ بھی تیرے باپ کے پیسے کا ہے، اس کو بھی اتار، اس کو بھی اتار۔ پورا برہانہ کر دیا، پورا برہانہ کر دیا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، وہ آدمی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا ہو نا، اس کو برہانہ کر کے گھر سے باہر نکالا جائے، اس پر اس کے دل سے پوچھے کیا ہوتا ہو، برہانہ کر دیا، اور اس برہانگی کی حالت میں گھر سے نکال دیا۔ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے جب دیکھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ کیا کہو، یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ چچا نے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کہا کہ میں موحد ہو گیا، میں موحد ہو گیا،
بس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں، اس وجہ سے مجھ پر یہ حال آیا ہے۔ بہرحال وہاں سے نکلے، کسی سے عاریتاً کپڑے لیے، اس آدمی کا لباس شاہانہ لباس ہو، کسی سے عاریتاً کپڑے لے کے لے جائے، میرے پاس پہننے کے لیے نہیں، مجھے آج کپڑے دے دو۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اسلام کے لیے۔ یہ قربانی کیوں دی تھی؟ اسلام کے لیے قربانی دی۔ ہاں، کپڑے لیے اور کہا کہ پہنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ جو ہے بتلایا۔ حضور کا تو قلب اطہر بڑا کشادہ تھا، لے لیا، جی آ جاؤ، جی ہمارے پاس آ جاؤ، آ جاؤ، اپنے پاس رکھا۔ مدینہ منورہ سے 12 افراد آئے۔ کتنے افراد آئے؟ 12 افراد آئے۔ تو 12 افراد حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ جی ہمیں جو ہے نا کوئی ایسا شخص دے دیں کہ جو ہمیں قرآن پاک سکھلا دے، جو ہمیں قرآن پاک سکھلا دے، ہمیں ایسا قاری دے دیں جو قرآن پاک کی تعلیم دینے والا ہو۔ تو آپ نے جو ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا حوالے کیا کہ جی آپ ان کے ساتھ مدینے چلے جائیں، آپ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ یہ 12 افراد، یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھی، یہ 12 افراد ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 1 سال کے بعد یہ لوٹ کر واپس آئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اپنے ساتھ 75 افراد لے کر آئے، جس میں سے 72 مرد تھے اور 3 خواتین تھی، اور حضور کی خدمت اقدس میں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہ میری 1 سال کی کمائی ہے۔ یہ 75 افراد اسلام لے کر آ گئے ہیں۔ 1 سال میں میں نے یہ 75 افرادوں پر محنت کی، محنت تو بہت پہ ہوئی، یہ 75 افراد جو ہے یہ اسلام لے کر آ گئے۔ 1 سال کی محنت ہے۔ ہمارے پورے سال میں 10 افراد بھی ہماری وجہ سے نمازی بنے ہیں۔ ہماری اتنی محنت ہے کہ 10 افراد بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، یہ ان کی محنت تھی۔ 75 افراد آئے، اور یہی بیعت عقبہ ثانیہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی 75 افراد نے یہ کہا، انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں، یہاں پر حالات آپ پر بہت سخت ہیں، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے، ایسا آپ کا خیال رکھیں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، آپ کی بھی ایسی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلے۔ تو یہی لوگ تھے آپ کو دعوت دینے والے۔ بہرحال احد کا میدان تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو شکل و صورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت تھی، بڑی مشابہت تھی۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ علم دیا اور اس جنگ کا جو ہے وہ جھنڈا دیا، اور کہا کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہو اس کو تم نے تھامے رکھنا ہے، اس علم کو تم نے بلند کر کے رکھنا ہے۔ اس غزوے کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک جو ہے وہ بازو جو ہے وہ شہید کیا گیا، آپ نے دوسرے بازو سے اس کو پکڑ لیا، دوسرا بازو جو ہے شہید کیا گیا، تو جسم کا جو بقیہ حصہ تھا آپ نے اس سے اس کو تھاما، حضور کا دیا وہ عالم تھا۔ جب تک آپ کے جسم میں جان رہی آپ نے جو ہے وہ اس عالم کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا، لیکن جب آپ مکمل شہید ہو گئے پھر یہ آگے منتقل ہوا۔ جب آپ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہوئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اصل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا کیونکہ شکل آپ کی دونوں کی بڑی مشابہت رکھتی تھی۔ جب آپ شہید ہوئے آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی جی مصعب جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، مصعب فی ذمۃ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو شہید کا کفن اس کا لباس ہوتا ہے، شہید کا کفن اس کا لباس ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کے سامنے جو ہے ان کی صورتحال رکھی گئی، تو فرمایا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا کریں؟ فرمایا جو لباس تھا وہی کفن ان کو دے دیا جائے۔ تو صحابہ نے یہ بتایا کہ جسم پر ایک چادر تھی، جسم پر ایک چادر تھی، تو فرمایا کہ اسی چادر میں آپ جو ان کو کفن دے دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اس چادر میں کفن دینا شروع کیا تو صورتحال یہ تھی کہ اگر ہم سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ بتائیں یہ اس شخص کا کفن ہے کہ جس کا لباس قیمتی لباس ہوتا تھا، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا آدمی تھا۔ یہ قربانی اس آدمی نے کس لیے دی؟ دین اسلام کے لیے قربانی دی، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی آپ بھی بڑے غمگین ہو گئے، اس آدمی نے کیسی زندگی چھوڑی، کیسی زندگی چھوڑ گئی، ہمارے پاس آگے فقر و فاقہ والی زندگی گزارا، آج یہ حال ہے کہ اس بیچارے کے پاس کفن نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان کی جو چادر ہے اس سے ان کا سر اور چہرہ جو ہے نا وہ چھپا لو، اور پاؤں کا جو حصہ ہے جو کھل رہا ہے اس پر ایک گھاس آتی ہے، ازخر نامی گھاس ہے، اس گھاس کو جو ان کے پاؤں پر ڈال دو اور اس طریقے سے ان کی تدفین کر دو، اس طریقے سے ان کی تدفین کر دو۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا ہے، اور ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں، ہمارے کیا احوال ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہم تو فجر کی نماز میں آنکھ کھلنے اٹھنے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس ایک طرف مال ہو, دوسری طرف اذان اور نماز کا وقت ہو, تو ہم پہلے مال کو ترجیح دیتے ہیں, کہتے ہیں نماز گھر جا کے بھی ہو سکتی ہے. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم ایک آدمی کو بلکتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہم کر کے آگے چلے جاتے ہیں. ہمارا دل سخت ہے. ہم ان کا نام لیتے ہیں صرف, عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنے, سننے, سمجھنے, آگے لوگوں تک پہنچانے, اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایک آخر میں گزارش, تھوڑا 5 منٹ اضافی لیں گے آپ حضرات کی اجازت سے, زیادہ دینا دیں. اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں, بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. بھوک کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا کو بکثرت دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج صبح تک کی یہ رپورٹ ہے کہ تقریباً 77 بچے بھوک کی وجہ سے وہ جو ہی شہید ہو گئے. 77 بچے, اور جو ان کے جسم ہے نا, بچوں کے پسلیاں ان کے جسم سے نظر آ رہی ہیں. یہ جو ہاتھ ہے نا, جو ہمارا ہاتھ تو گوشت بھرا ہوا ہے, اس میں تو ہڈی نظر نہیں آ رہی, ان کی ہڈیاں نظر آ گئی ہیں. یہ 2 انگلی اگر ہماری بنائے نا تو ان کی یہ ہاتھ کی ہڈی ہے, ہاتھ کا یہ گوشت ہے اتنا. یہ حالات ہیں اس وقت وہاں پر, یہ حالات ہیں. کھانے کو پینے کو لوگ کچھ نہیں ہے. اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ قریب میں جو بارڈر لگتے ہیں, مصر کا بارڈر لگتا ہے اور جو ہے وہ اردن کا بارڈر لگتا ہے, اس بارڈر تک بڑا غلہ اور بڑا سامان جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اور مسافت ایسی ہے 20 منٹ کے فاصلے پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں سے ایئرپورٹ لینے 20 منٹ میں آدمی پہنچ جاتا ہے. نہیں, اتنے فاصلے پر ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ بارڈر کھل کے نہیں دے رہا. اور ان حالات میں وہ بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیفیت ہے. جو مصر کی عوام ہے وہ انہوں نے پانی کی بوتلوں میں گندم اور آٹا ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا کہ شاید یہ لہریں اس دریا کے ذریعے سے جو ہے نا وہ وہاں پر یہ کھانا پینا وہاں پر پہنچ جائے. بڑے برے حالات ہیں. اور الحمدللہ لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے, لیکن کیا کرے, یہاں سے روانہ ہو کر وہ وہاں پہنچ گیا. وہ اس بارڈر تک پہنچ گیا مصر کے, لیکن وہ آگے اردن کے بارڈر تک پہنچ گیا, لیکن وہ بارڈر نہیں کھل کے دے رہا. وہ کہاں چلا جائے؟ کہاں عالمی سطح پر جو ہے وہ حقوق کی آواز لگانے والے, کیا عورتوں کے اور بچوں کے اور جانوروں کے حقوق کو بیان کرنے والے اور اس کا نعرہ لگانے والے, کیا یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے تم باتیں کرتے ہو؟ یہ تم حالات دیکھو. ان بچوں سے کیا ڈرنا ہے جن کے ہاتھوں میں فیڈر ہوتی ہے, دودھ پینے کی فیڈر. ان سے ڈرتے ہو, ان سے گھبراتے ہو. ان کے ایمان سے ڈرتے ہو, ان کے ایمان سے ڈرتے. اللہ کی قسم, اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ سب کا ایمان لے لو, شاید اس وقت اس جگہ کا جو بچہ ہے اس کا ایمان شاید ہم سے زیادہ قوی ہو. اتنی قوی ایمان کے ساتھ وہ سارا مقابلہ کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے دیکھیں, ہر انسان کا جو اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس ہوتا ہے نا, وہ اس اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم عام رعایا ہیں, ٹھیک ہے, ہم عوام ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری اپنی سگی اولاد کو بخار چڑھ جائے نا, تو رات بھر اٹھ کر نا اس کے بخار کو چیک کرتے ہیں. ہمیں نہیں آتی کہ میری اولاد بخار میں. وہ بھی کسی کی اولاد ہے نا, حضور کا امتی تو ہے نا, وہ بچے حضور کو ماننے والے تو ہیں. کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہو, بس کی سزا مل رہی ہے. ہمارے بچے کو آنچ آ جائے نا, آنچ, وہ آدھی رات کو اٹھ کر کہہ لے نا مجھے آئس کریم چاہیے, ہم آئس کریم کے لیے نکل جاتے ہیں باہر کہ یار اس کی خواہش پورا کرو, میری اولاد ہے, میں نہیں پورا کروں گا تو کون پورا کرے گا. عجیب و غریب حالات ہیں. ایک کام یہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں, اور قبولیت کا جو موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, اس موقع پہ دعا کریں. رات کو تہجد میں اٹھیں غزہ والوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے رات کو تہجد میں اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں.
کہ اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے، ان کے لیے راستے کھول دے. یا اللہ تو تو غیب سے فیصلے کرنے والے ہیں، غیب کی غیبی نصرت یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرما دے. تہجد کا وقت ہے، ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے تھوڑی سی دیر نکال کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قطرہ قطرہ ملا کر جو ہے وہ دریا بنتا ہے. میری دعا ہوگی، آپ کی دعا ہوگی، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کس کی دعا اللہ پاک تک پہنچ جائے گی. یا اللہ وہ اس وقت امتحان میں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا وقت ہے. اس موقع پہ انسان دعا کرے. وہ لوگ جو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کر اپنے مال و متاع کے لیے بھی دعا کریں، اور وہاں نگاہ پڑے تو ان غریبوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہاں جا کر یاد رکھیں. ان لوگوں کے لیے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور ہر آدمی کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. ہمارا پلیٹ فارم یہ منبر و محراب ہے. ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ضرور انسان اپنی جو ہے وہ صدا بلند کرے، اپنی آواز کو بلند کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی نا تو کل کو بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن کھڑے ہوں اور غزہ کا بچہ ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھ رہا ہو کہ ہم بھوکے تھے، ہم بھوک سے بلک بلک کے رو رہے تھے، ہم مانگ رہے تھے روٹی، تمہارے بس میں جو تھا تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. پھر ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.